السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی۔ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور قابل احترام سامعین و سامعات حضرات، قبل اس کے کہ میں اپنے اس موضوع کی جو گستاخ صحابہ میرا موضوع ہے اس کی وضاحت کروں مختصر انداز میں تہہ دل سے مشکور ممنون ہوں فضیلت الشیخ علامہ صلاح الدین مقبول حفظہ اللہ کا، صدر عالی ذی وقار کا، اور اسی طرح سے ناظم اجلاس فضیلت الشیخ ڈاکٹر عبدالسلام مدنی حفظہ اللہ کا اور ان کے جملہ رفقا کا، اور مدینۃ المنورہ میں بیٹھے ہوئے ہمارے برادرم اس پروگرام کو جو چلا رہے ہیں ہمارے مجیب ابو عمر مجیب بھائی، ان تمام کا اور تمام سامعین کا سامعات کا مشکور ممنون ہوں کہ اتنی تاخیر سے 2 گھنٹہ تقریباً 2.5 گھنٹے سے بیٹھ کر اور صحابہ کرام کی محبت اور ان کی عظمت، ان کا مقام، ان کا رتبہ، ان کی شان، ان کی فضیلت اور ان کے تعلق سے ان کا منہج، ان کے تعلق سے جو فضائل درجات ہیں وہ سماعت فرما رہے ہیں۔ اللہ عز و جل اس مجلس کو ہم سب کے لیے باعث نجات بنائے، باعث بخشش بنائے، اور ہم سب کا حشر ان مکرمین اور محترمین اور مقدس نفوس قدسیہ کے ساتھ، صحابہ کرام کے ساتھ قیامت کے دن فرمائے۔ اللہ عز و جل ہماری اس مجلس کو قبول فرمائے اور سب کے میزان حسنات میں اس کو بنائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستوں اور بھائیوں، صحابی رسول کے تعلق سے یا صحابہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بہت سارے علماء نے گفتگو کی، اور آپ کو یہ پتہ بھی چلا ہوگا کہ صحابی کہتے کس کو ہیں، صحابی کون ہوتا ہے، صحابی کس کو کہتے ہیں۔ تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایمان کی حالت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جس شخص نے دیدار کیا اور ایمان ہی پر جس کا خاتمہ ہوا، ایسے سعادت مند لوگوں کو، انسانوں کو صحابی کہا جاتا ہے۔ یہ شرف صحابیت اتنا بلند مقام ہے، یہ ہر ایک کو حاصل نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح سے تمام کائنات میں قیامت تک آنے والی روحوں میں سب سے عظیم انتخاب فرمایا اپنے نبی کا، اسی طرح ان تمام روحوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انتخاب فرمایا آپ کے حلقے ارادت میں بیٹھنے والے آپ کے محبوبان اور آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جانثار صحابہ، ان کے اوپر طعن و تشنیع کرنا، ان کی گستاخیاں کرنا، سب و شتم کرنا، گالی گلوچ بکنا، ان کے اوپر تبرے کسنا یا اپنی زبانوں کو ان مقدس ہستیوں کے خلاف استعمال کرنا، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ موجودہ دور کی پیداوار نہیں ہے، بلکہ اس کی ابتدا اسی دن سے ہو گئی تھی جس دن سے صحابہ کرام نے فخر موجودات امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہہ کر کے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ کہا تھا، اور اپنا سب کچھ اللہ اور اس کے دین کی سربلندی کے لیے وقف کر دیا تھا۔ اسی دن سے اسلام کے خلاف جہاں یہود و نصارہ، کفار و مشرکین سرگرم عمل ہوئے، جہاں اللہ اور اس کے رسول کے دشمن اس دین کو مٹانے کے لیے سرگرم عمل ہوئے، وہیں اسلام کا لبادہ اوڑھ کر چند لوگ جو اپنے دلوں میں دین اسلام کو مٹانے کی اور اسے بدنام کرنے کی خواہش رکھتے تھے، اس مشن میں ان کے ساتھ لگ گئے، اور اپنے مذموم مقاصد اور اپنے برے اہداف کو بروئے کار لانے کے لیے انہوں نے سب سے پہلے پیغمبر اسلام حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس شخصیت کو مجروح کرنا چاہا، اور اس کی مثالیں موجود ہیں۔ غزوہ حنین کے موقع پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت تقسیم کی تو ایک شخص نے کہا تھا اے دل یا محمد، یہ شخصیت تھی جو آپ کی شخصیت کو عدالت کے دائرے سے نکال کر کے آپ دوسرے دائرے میں لانا چاہ رہے تھے، لیکن وہ اس میں کامیاب نہ رہے، کیونکہ اس طرح ان کا نفاق اور ان کا کفر ظاہر ہو جاتا اور مسلمانوں میں گھل مل نہ سکتے تھے وہ، اسی لیے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس جماعت جو ان کے شاگرد تھے،
جو ان کے جانثاران تھے، جو ان کے صحابہ تھے، ان کو ٹارگٹ بنایا، اپنا ہدف تنقید بنایا، ان کے خلاف پروپیگنڈے شروع کیے، ان کی شان میں بے ادبیاں، گستاخیاں کرنا انہوں نے شروع کی، یہاں تک کہ آج تک وہ سلسلے جاری اور ساری ہیں۔ اور ان کا مین مقصد یہی ہے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جیسا کہ ابھی آپ نے سماعت فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی اگر وہ کھل کر کے اور زیادہ کرتے تو ان کا نفاق، ان کا کفر اللہ تبارک و تعالیٰ تو آسمان سے ظاہر ہی فرماتا وحی کے ذریعے سے، وہ اس میں کامیاب نہیں ہوئے، تو انہوں نے سوچا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے جو تربیت یافتہ صحابہ ہیں ان کو ہدف تنقید بنا کر اس اسلام کو ڈائنامٹ کیا اڑا دیا جائے اور ان کو اس کو ڈھا دیا جائے، اس کو ختم کر دیا جائے، اور دین اسلام کی جو روح ہے اس کو کسی طرح سے نجس اور ناپاک کر دیا جائے، ان کو ٹارگٹ کر کے۔ حالانکہ صحابہ کرام وہ پاکیزہ گروہ اور وہ پاکیزہ جماعت تھی جن کی تعریف و توصیف خود اللہ عز و جل نے قرآن کریم میں فرمائی، اور جو آپ نے کئی آیات اور کئی احادیث کے تعلق ضمن میں آپ نے تمام مقررین اور خطبہ سے آپ نے سنی ہوگی۔ لیکن یہ ایسا چمن ہے کہ جس چمن میں گھسنا اور جس چمن میں داخل ہونا اور اپنے مقصد کا، اپنے موضوع کا پھول چننا، یہ بہت ضروری ہوتا ہے اور بہت ضروری ہوگا۔ یہ عظمت صحابہ کانفرنس یہ ایک ایسا ٹاپک ہے، ایک ایسا موضوع ہے، اور اس موضوع میں جو مختلف عناوین ہمارے برادرم ڈاکٹر عبدالسلام حفظہ اللہ نے منتخب کیے، منہج صحابہ، حب صحابہ، شان صحابہ، مقام صحابہ، عظمت صحابہ، تو ظاہر ہے یہ رنگ برنگے جو پھول ہیں، تمام لوگوں نے ان آیات کو دلیل بنایا، تمام لوگ وہی حدیث کثیر تعداد میں لائیں گے جو حدیث آپ بار بار سن چکے ہیں، اور اسی سے وہ کشید کریں گے اپنے اپنے مطلب کی خوشبوؤں کو۔ کوئی گلاب کی عرقریزی کر رہا ہوگا، کوئی چمیلی کی، کوئی چمپا کی، کوئی کسی کی۔ تو ہم نے بھی ایک پھول انہی آیات سے کشید کرنے کی کوشش کی ہے، جن آیات میں یہ تمام سب چیزیں موجود ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا فضل اور مقام، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا الی آخر 29ویں آیت ہے یہ سورہ فتح کی۔ میں ترجمہ آپ کی خدمت پہ رکھنا چاہ رہا ہوں، وقت ہمارے پاس نہیں ہے، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ ایمان نہ لانے والوں کے حق میں، کافروں کے حق میں تو سخت تو ہیں، لیکن آپس میں رحم دل ہیں۔ آپ ان کو دیکھیے کہ وہ رکوع کر رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں، تراہم رکعا سجدا، اور اللہ کے فضل و کرم اور خوشنودی کے وہ طلبگار ہیں، ان کے چہروں پر سجدے کے اثر سے ان کا نشان نمایاں ہے۔ یہ وہ حد بندیاں ہیں، یہ وہ جو تعریف اور توصیف کے وہ گل اور بوٹے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام واضح طور پر لے کر اور آپ کو رسالت کا حوالہ دیتے ہوئے آپ کے صحابہ کی تعریف و توصیف فرمائی ہے۔ یہاں تھوڑی دیر کے لیے میں آپ سے ایک وقفہ چاہتا ہوں، آپ غور کریں کہ جن ہستیوں کی تعریف خود اللہ فرما رہا ہو، جن نفوس کی تعریف خود اللہ عز و جل خالق کائنات فرما رہا ہو، ان کے سجدوں کی، ان کے رکوع کی، ان کی عبادتوں کی، اور ان کے دلوں کی، اور کفر پہ شدت اور آپس میں رحم دلی کی، آپ بتائیں کہ وہ فاسق ہو سکتے ہیں، وہ فاجر ہو سکتے ہیں، وہ کافر ہو سکتے ہیں، وہ غیر امین ہو سکتے ہیں، وہ خائن ہو سکتے ہیں؟ نعوذ باللہ، استغفر اللہ، خاکم بدہن۔ گویا کہ اگر کوئی شخص تبرے کستا ہے صحابہ کرام کے ایک ادنا صحابی پر، تو یاد رکھیے وہ صحابی پر تنقید نہیں کر رہا ہے، وہ رب کائنات کی اس آیت پر تنقید کر رہا ہے، اور رب ذوالجلال کے اس فرمان کو گویا وہ غلط ثابت کر رہا ہے، اور رب کی کسی تعلیم کو اور کسی فرمان کو غلط ثابت کرنا ظاہر ہے یہ کفر ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اللہ رب العزت نے آگے فرمایا کہ یہ ان کی صفات تورات میں مذکور ہیں، ان کے صفات انجیل میں مذکور ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا رتبہ پایا ہے صحابہ کرام نے۔ اللہ کے حبیب کا ذکر تورات میں ہے، اللہ کے حبیب کا ذکر جو ہے کیا کہتے ہیں پچھلی کتابوں میں موجود ہے۔ اللہ نے یہاں یہ بات بھی واشگاف فرمائی کہ میرے حبیب کا تذکرہ تو توریت کے اندر اور پچھلی کتابوں کے اندر تو موجود ہی ہے، انجیل وغیرہ کے اندر ہے، میرے صحابہ، میرے نبی کے صحابہ بھی
ان کا بھی ذکر اس کے اندر موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت فرمایا کہ ان کی صفت انجیل میں مذکور ہے، ان کی صفت ایسے ہی ہے، اور وہ صفت جو مذکور ہے وہ کیا ہے؟ جیسے ایک کھیتی ہو جس نے اپنی باریک سی کوپل نکال کر پھر اسے طاقت بخشی ہو، پھر وہ موٹی ہو گئی، پھر اپنے تنے پر سیدھی کھڑی ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ یعنی وہ کوپل نکلی اور پھر آگے بڑھی، پھر اس کے کئی شاخیں نکلی، کئی وہ فاستوى على سوقه، پھر وہ اپنے ٹانگوں پر گویا اپنے پڈلی کے اوپر کھڑی ہو گئی۔ يعجب الزراع، اللہ اکبر، جسے کسان جب دیکھتا ہے تو اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں، خوش کر دیتی، وہ کھیتی کسانوں کو اچھی لگتی ہے۔ اللہ نے مسلمانوں کی یہ شان بیان فرمائیے اور پھر لِيَغِيظَ بِهُمُ الْكُفَّارِ، تاکہ اس کے حسن اور جمال کو دیکھ کر کے اللہ نے فرمایا نا کہ وہ اس قدر حسین اور خوبصورت درخت ہو گیا، پیڑ ہو گیا کہ اسے دیکھ کر کافروں کے دل میں جلن پیدا ہوتی۔ لِيَغِيظَ بِهُمُ الْكُفَّارِ، اہل علم نے اسی آیت کریمہ سے یہ دلیل لی ہے کہ صحابہ کے تعلق سے جس بندے قیامت تک آنے والے لوگوں کے دلوں میں، جس کے بھی دل میں ذرا برابر بھی غیظ ہوگا، غصہ ہوگا، کینہ ہوگا، وہ کافر ہے۔ یہی وہ آیت کریمہ ہے، کفر ثابت کیا انہوں نے، کافر ہے۔ لِيَغِيظَ بِهُمُ الْكُفَّارِ، اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت اللہ نے ان میں سے ایمان والوں، اچھے کام کرنے والوں سے بخشش اور بڑے ثواب کا وعدہ فرمایا ہے۔ عزیزان گرامی، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین وہ پاکیزہ نفوس ہے جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت بابرکت نصیب ہوئی۔ اللہ نے انہیں اپنے رسول کی صحبت کے لیے منتخب فرمایا۔ کیا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے صحابہ، اپنے نبی کی صحبت کے لیے ایسی شخصیتوں کو، ایسے لوگوں کو منتخب فرمایا جو لوگ فاسق تھے، جو لوگ چور تھے، جو لوگ بدماش تھے، جو لوگ ایک دوسرے کو قتل کرتے تھے، جو لوگ آپس میں استغفر اللہ کافر تک تھے؟ لعنت ہے ایسے لوگوں کے اوپر جو یہ قرآن یہ گویا کی باقی کون؟ ابھی ان کا مقصد یہی تھا کہ اللہ کے نبی کو اگر کچھ کہیں گے، ان تبرہ کرنے والے، ان صحابہ کی گستاخیاں کرنے والوں کا مقصد یہی تھا کہ اگر نبی کو کچھ کہیں گے تو پھر تو ہم کو تو لوگ دائرہ اسلام سے باہر کر ہی دیں گے، بات ہی ختم ہو جائے گی۔ ان کے بجائے ان کے ساتھیوں کو، ان کو ہم داغدار بنا دیں، ان کو ہم برباد کریں، ان کی امیج کو لوگوں کی نظروں میں ہم خراب کر دیں، ان کو ہم لوگوں کی نظروں میں برا ثابت کر دیں، بات ہی ختم ہو جائے گی۔ اور ظاہر جیسے یزید رحمت اللہ علیہ کو بہت سارے لوگ گالیاں دیتے، آج بھی بہت سارے لوگ برا کہتے ہیں، تو یہ حب علی بغض معاویہ، بغض علی حب معاویہ، حب علی بغض معاویہ ہی ہے۔ وہ حضرت امیر معاویہ کو اگر غلط کہیں گے، بعض دریدہ ذہن تو آج کے زمانے میں ہم سن رہے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ تک کو بھی نعوذ باللہ غلط کہا جا رہا ہے۔ ایسے بدماش اور ایسے بد کردار اور ایسے فاسق و فاجر لوگ ہمارے اس اسٹیجوں ممبروں پر بھی بیٹھ کر کے اس طرح کے بکواس کرتے ہیں، تو یہ سب روافض اور شیعہ اور وہ ابن سودا جو تھا، ابن سودا یہودی، اسی کی سازشوں کا یہ تمام سب نتیجہ ہے، اور اسی کے یہ تانے بانے ہیں جو آج تک چلے آ رہے ہیں، اور اہل حق بھی کچھ اس سے متاثر ہوتے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت عطا فرمائے۔ بہرحال اگر صحابہ کرام کو آپ غلط کہہ رہے ہیں، ان کے اوپر تبرے کہہ رہے ہیں، ان کی گستاخیاں کر رہے ہیں، تو اس کا آپ صحابہ کو نہیں کر رہے ہیں، بلکہ اللہ کے نبی کو برا کہہ رہے ہیں، اور جو اللہ کے نبی کو برا کہہ رہا ہے درخت وہ اللہ کو برا کر رہا ہے۔ اس لیے ہوشیار، خبردار، یہ وہ مقدس ہستیاں ہیں جن کی آنکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے منور ہوئی، اور جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور رفاقت نے جلا بخشا، اور جنہوں نے اسلام اور پیغمبر اسلام کے لیے اپنا تن، من، دھن سب کچھ کی بازی لگا دی۔ سارے صحابہ اخلاص و للہیت کے پیکر تھے، مجسم تھے، اور اپنے حبیب کے محب تھے۔ ان کی داستان محبت و فدائیت قیامت کی صبح تک انشاءاللہ تر و تازہ رہے گی۔ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر محبت اور وارفتگی کے لیے ایسے انمٹ نقوش چھوڑے کہ رہتی دنیا تک یہ مشام جاں کو معطر کرتی رہیں گی انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ یہ وہ محبوب جماعت ہے جسے دنیا ہی میں اللہ نے رضا الہی کا پروانہ دیتے ہوئے ارشاد فرمائے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم۔ سورہ توبہ آیت نمبر 100۔ اللہ رب العزت فرمائے مہاجرین اور انصار صحابہ میں سے سب سے پہلے اسلام کی طرف سبقت کرنے والے اور وہ لوگ جو خلوص کے ساتھ ان کی پیروی کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گیا۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، خلاص دیٹس آل۔ صرف صحابہ نہیں، سابقون الاولون، مہاجرین والانصار نہیں،
ہے، بلکہ ان کی پیروی کرنے والے بھی قیامت تک جو اخلاص کے ساتھ ان کی پیروی کریں گے اللہ ان سے بھی راضی ہے۔ جب ہم جیسے چھوٹے موٹے پیروی کرنے والوں کو اللہ رضامندی کی سرٹیفکیٹ دے رہا ہے، تو جنہیں عرش سے اللہ کی رضامندی کی ڈائریکٹ بشارتیں ملی ہوں ان کا مقام اور رتبہ کیا ہوگا؟ اے نبی، صحابہ کی شان میں گستاخانہ کلمات اور تحریریں کرنے والوں اور الفاظ استعمال کرنے والوں، ہوش کے ناخن لو، تم ان کا کچھ بھی بال بیکا نہیں کر سکتے، وہ تو چلے گئے۔ واللہ رب العزت نے فرمایا اعد لهم جنات تجری تحتها الانہار، اللہ نے تو ان کے لیے جنت تیار کر دی جن کے نہریں بہ رہی ہیں، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، وہ کامیاب ہوگا۔ تم ذلیل ابن الذلیل ابن الذلیل ابن الذلیل، صحابہ کی شان میں گستاخی کرنے والے، ذرا سی بھی اپنے دل کے اندر ان کے تعلق سے مذمت کی اور ان کے توہین کی ذرا بھی کچھ رکھنے والے، یاد رکھو تمہارا حشر کیا ہوگا قیامت کے دن، اندازہ لگا سکتے ہیں آپ اسی سے۔ یاد رکھو صحابہ کرام معیار حق ہیں، معیار ایمان و عمل ہیں، عظیم واسطے ہیں، ان کے بغیر دین شریعت نامکمل ہے۔ امت کو دین و ایمان کا سرمایہ انہی پاکیزہ نفوس کے واسطے سے ملا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا سورہ بقرہ آیت نمبر 137 فَآمِنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، معیار ایمان ہے۔ اے میرے صحابہ، اے میرے نبی کے صحابہ، جس طرح تم ایمان لائے ہو اسی طرح اگر لوگ ایمان لائیں گے تو ہدایت پا جائیں گے۔ اگر خیر القرون میں ان کی محنتیں اور قربانیاں نہ ہوتی تو آج نہ جانے امت مسلمہ زیغ و ضلال کی کن کھائیوں میں اور کن گھٹاٹوں اندھیروں میں بھٹک رہی ہوتی۔ عزیزان گرامی، حضرات صحابہ کی رفعت شان اور عالی مرتبت صفات کے سبب ہر دور کے علماء حق نے صحابہ کرام سے عقیدت و محبت کو اپنا ایمان کا جز قرار دیا ہے۔ ان سے محبت کرنا یہ حب نبوی کی دلیل ہے، اور ان سے بغض و نفرت نبی سے بغض و عداوت کے مترادف ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع فرمایا تھا کہ حب الایمانی حب الانصار وبغض الانصاری بغض الایمان، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انصار سے محبت کرنا ایمان ہے، ایمان سے محبت کرنا ہے، اور انصار سے بغض کرنا، مومنوں کا انصار سے محبت کرنا ایمان سے محبت کرنا ہے، اور بغض کرنا یہ ایمان سے بغض کرنا ہے، نفاق ہے یہ۔ تو جب انصار جو مہاجرین کے مقابلے میں سیکنڈ درجے پر ہیں، جب سیکنڈ درجے والوں سے بغض کرنا یہ در حقیقت اللہ اس کے رسول سے بغض کرنا ہوا، تو جو مہاجرین ہیں، جو عظیم صاحب، ان سے بدرجے اولا۔ تو اس طرح سے میرے عزیزو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک آیت کریمہ میں صاف طور پر کافر قرار دیتے ہوئے اور یہ واضح کر دیا قیامت تک کے لیے کہ صحابہ کرام کے عظمت اور ان کے شان اور رتبے مقام کی حد بندیاں ہیں، ان حدود کو اگر توڑو گے تو یاد رکھو اس کا حشر بہت برا ہوگا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے منافقوں سے کہ جس طرح لوگ ایمان لائے، یعنی صحابہ ایمان لائے اخلاص کے ساتھ اپنے نبی پر ایمان لائے، اسی طرح تم بھی ایمان لاؤ، تو کیا کہتے ہیں؟ کیا ہم اس طرح ایمان لائیں جس طرح جیسے بیوقوف لوگ ایمان لائیں؟ اللہ، بیوقوف کہا انہوں نے، بیوقوف، کافر نہیں کہا، فاسق نہیں کہا، مرتد نہیں کہا، اور گالیاں گلوج نہیں بکی جس طرح آج کل کے کلمہ پڑھنے والے خناس ذلیل ابن الذلیل پڑھ رہے ہیں۔ حضرت عمر بن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر بن عثمان غنی، سب کو گالیاں دے رہے ہیں۔ یہ مردود ہے، اللہ تعالیٰ ان کے منہ میں اللہ انگار ڈالے، ان خبیثوں کو برباد کرے اور ہلاک کرے۔ کان کھول کر سنو اللہ رب العزت نے کیا فرمایا، اس کے بعد جواب دیا، رب نے جواب دیا ان منافقوں کا، رب نے جواب دیا، کیا کہا؟ الا، کان کھول کر سن لو، انہم، تاکید در تاکید، انہم ہم السفہاء، یہ کلمہ کہنے والے، میرے نبی کے صحابہ کو بیوقوف کہنے والے، یہ خود ہی بیوقوف ہیں، ولیکن لا یعلمون، لیکن یہ جانتے نہیں۔ کتنی سخت ترین اللہ نے جواب دیا انہیں برا کہنے والوں کو۔ تو یہ آج جو برا کہا جا رہا ہے صحابہ کو، گستاخیاں کی جا رہی ہیں، اور سنو صرف گستاخی برا کہنا یہی نہیں ہے۔ ابھی آپ نے دروس میں سنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے طرز فکر کو، طرز منہج کو ترک کرنا، یہ بھی صحابہ کی توہین ہے، اہانت ہے۔ بہت سارے کلمہ پڑھنے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کہ جو طرز ہے اور ان کا جو منہج ہے، ان کا جو عمل کرنے کا وتیرہ اور طور طریقہ ہے،
اس سے بغاوت کرتے ہیں. نبی کا عقیدہ، نبی نے جو عقیدہ بتایا وہ عقیدہ صحابہ نے سیکھا، صحابہ نے اپنے ساتھیوں کو سکھایا. تو جو عقیدہ نبی کے صحابہ کا، جو عمل نبی کے صحابہ کا، قیامت تک وہی عمل تمام مومنین کا ہوگا، تمام کلمہ پڑھنے والوں کا ہوگا، تمام اپنی نسبت اسلام اور مسلمانوں کی طرف کرنے والوں کی ہوگا وہی طریقہ. وہی لوگ کامیاب ہوں گے. ورنہ اپنے گھر کی مٹھائیاں بنا کر کے اور اپنا منہج اور اپنا طریقہ، قرآن کی آیت کو اپنے مولوی، اپنے ملا نے، اپنے خود ساختہ اماموں کے فہم اور سمجھ کر کے عمل کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگا. قابل قبول فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ. جی ہاں، اب پورا یہ آئینہ ہے، اسی آئینے میں تمام مسلم امہ کو اپنا جائزہ لے کر کے اور فیصلہ کرنا چاہیے کہ وہ کہاں کھڑے ہوئے ہیں. اللہ رب العزت نے فرمایا وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا، جو ایمان لائے، جنہوں نے ہجرت کی، جنہوں نے فی سبیل اللہ جہاد کیا. وَالَّذِينَ آوَوا وَنَصَرُوا، اور جنہوں نے پناہ دیا، انصار صحابہ، وَنَصَرُوا، اور مدد کی، جنہوں نے جناب علی دونوں گروپ آ گئے، مہاجرین کے بھی مدد کرنے والوں کو بھی، صحابہ دو گروپ میں تھے. اللہ نے کیا فرمایا؟ سنو، اولئک هم المؤمنون حقا، وہی پکے مومن ہیں، اور ان کی برائی کرنے والے تم پکے کافر ہو. یاد رکھو، پکے کافر ہو. تمہارے کفر میں جو شک کرے وہ بھی کافر ہے. اللہ نے فرمایا لہم مغفرۃ رزق کریم، سورہ انفال آیت نمبر 74. ان کے لیے مغفرت ہے، بخشش ہے، اور ان کے لیے بہترین روزیاں ہیں. اور بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالیاں مت دو، میرے صحابہ کو گالیاں مت دینا. یہ زبان رسالت پر یہ کلمات کیوں نکلے؟ اللہ نے بتایا کہ ایک دور آئے گا تیرے نبی کے صحابہ کو گالیاں دی جائیں گی، اور اللہ کے نبی نے اسی لیے یہ حد بندی کر دی، گالیاں مت دینا. یاد رکھو فوالذی نفسی بیدہ لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما ادرک مد احدہم ولا نصیفہ. میرا صحابی ایک مٹھی جو خرچ کر دے اور تم احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کی راہ میں خرچ کر دو، اس کے ایک آدھے کے برابر بھی تم اجر و ثواب کے مستحق نہیں ہو سکتے ہو. نسبت خاک را با عالم پاک. اللہ اکبر. امام، یہ تو ہو گئی قرآن اور حدیث میں. آئیے 2-3 باتیں، بس میرا ٹائم ختم ہو رہا ہے، میں 2-3 باتیں کہہ کر کے میں اپنی بات ختم کرنا چاہ رہا ہوں. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص صحابہ کرام میں سے کسی کو بھی، چاہے وہ ابو بکر ہو، عمر ہو، عثمان ہو، حضرت امیر معاویہ ہو رضی اللہ عنہم، کسی کو بھی برا کہے، تو اگر فسق و فحش کا الزام لگاتا ہے، فسق اور فحش کا، کفر کا الزام لگاتا ہے، تو ایسے شخص کی سزا قتل ہے. اور اس کے علاوہ گالیاں دیتا ہے تو ایسے شخص کی سخت سے سخت ترین سزا دی جائے گی. امام احمد رحمۃ اللہ فرماتے ہیں جو کسی صحابی پر عیب لگائے یا ان کے اوپر نقص کا الزام لگائے تو شرعی طور پر وہ سزا کا واجب ہے. اور امام صاحب ایسے شخص کے اسلام کو مشکوک سمجھا کرتے تھے، فرماتے تھے کہ ایسے شخص کو دین اسلام پر تم کو تہمت سمجھو، یہ بہت بدترین آدمی ہے. حضرت امام ابو زرع امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد رشید ہیں، کہتے ہیں جب تم کسی شخص کو دیکھو کہ وہ کسی صحابی کی تنقیص کر رہا ہے، برائی کر رہا ہے، ان کی شان میں کچھ کلمات بد کہہ رہا ہے، تو سمجھ لو کہ یہ شخص زندیق ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن حق ہے اور رسول حق ہے، اور جو کچھ رسول لائے ہیں وہ حق ہے، اور ہم تک یہ سب حضرات صحابہ کے ذریعے سے پہنچا ہے. پس جس نے صحابہ کی عدالت کو مجروح کیا، مشکوک کیا، ان کی شخصیت کو داغدار کیا، بے شک وہ شخص کتاب و سنت کو باطل کرنا چاہ رہا ہے. پس ایسے نالائق کو زندیق اور گمراہ قرار دینا یہ زیادہ حق اور زیادہ اقوام. اور امام طحاوی کی مشہور کتاب طحاویہ، اس کے اندر تو ہم صحابہ کرام سے محبت کرتے ہیں، غلو نہیں کرتے، انہیں معصوم نہیں سمجھتے، بغض بھی نہیں رکھتے، ہم ہمیشہ خیر و بھلائی کے ساتھ ان کا انکار کرتے ہیں. یہی اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ ہے، ہم اہل الحدیث کا یہی عقیدہ ہے. اچھا، بہت سارے بد زبان جو خود ہی چور ہیں، میں یہاں بات بھی وضاحت کر دوں معذرت کے ساتھ، وہ خود بھی بٹے مارے ہوئے ہیں اسلام کے اوپر، شرک اور کفر کے اندر سر سے لے کر پیر تک ڈوبے ہوئے ہیں. وہ اپنے علماء کو صحابہ سے بھی زیادہ مقدس اور برتر سمجھتے ہیں، حوالوں میں انہی کی کتابیں، انہی کی باتیں، فلانے بزرگ نے وہی ان کا دین ہے. خود ہم کو الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے. اہل الحدیث جن کا منہج یہی ہے کہ صحابہ کی شان میں ان کے تعلق سے بغض رکھنا کفر ہے، ان کی شان میں گستاخی کرنا سرکشی، فساد ہے، نفاق ہے. اللہ رب العزت منافقین فی الدرک الاسفل من النار فرمایا جہنم کے اس میں رہیں گے.
ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ صحابہ کے گستاخ ہیں، یہ صحابہ کی باتوں کو نہیں مانتے، یہ حضرت سیدنا عمر بن خطاب کو بدعتی، یہ فلاں کو کچھ فلاں کو کچھ، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ استغفر اللہ لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ جھوٹوں کے اوپر لعنت فرمائے۔ سنو، صحابہ کی گستاخی اور صحابہ کی شان کے تعلق سے اہل الحدیث والسنہ کا یہ منہج ہے، اہل السنہ والحدیث کا، کہ ہم صحابہ کے، ہم تو قرآن اور حدیث اپنے، اور یہ بھی الزام لگاتے ہیں ان کے مطلب کی جو بات ہوتی ہے وہ قرآن و حدیث اپنے دماغ سے سمجھتے ہیں۔ استغفر اللہ، ہم نے قرآن و حدیث کو اپنے مزاج، اپنے دماغ سے سمجھنا حرام سمجھا ہوا ہے، بلکہ قرآن و حدیث کو ہم اس طرح سمجھتے ہیں جس طرح اللہ نے اپنے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ کو سمجھایا، اور پھر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو سمجھایا، اور صحابہ نے اپنے شاگردوں کو، تابعین کو سمجھایا۔ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، ہمارا یہ منہج ہے کہ سب سے بہترین زمانہ نبی کا، اس کے بعد زمانہ صحابہ تابعین کا، پھر تبع تابعین کا، یہ ہے ہمارا منہج۔ ہم فہم سلف قرآن و سنت کو اسی طرح سمجھتے ہیں۔ ہمارا ایمان، ہمارا عقیدہ، ہمارا عمل، ہمارا ہر عمل، ہمیں اللہ کی قسم تم بتا دو کہ یہ قرآن اور سنت اور صحابہ کے منہج کے خلاف ہے، رب کعبہ کی قسم ہے، صبح کا سورج بعد میں نکلے گا، توبہ پہلے کرنے کے لیے ہم تیار ہوں گے۔ کہاں ہیں آپ؟ یہ ہمارا عقیدہ، یہ ہمارا منہج ہے۔ آئندہ ہمارے اوپر زبانیں تان دراز نہ کی جائے، اور کوئی بھی بد زبان ہمارے خلاف آواز نہ بلندے کہ اہل السنہ والحدیث کا یہ عقیدہ، قرآن فلانے بدعتی ہیں، فلانے ہیں۔ ارے تم اپنی مرضی سے، تم اپنے دل و دماغ کا خبث نکال رہے ہو، وہ الگ چیز ہے ہمارے نام سے تہمت لگا کر۔ جب صحابہ کو تم نے نہیں بخشا تو ہم کس کھیت کے مولی ہیں؟ ہم بہرحال حجت قائم کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ امام ابن تیمیہ کا ذکر نہ کروں تو شاید میرا موضوع تشنا رہ جائے۔ امام اہل السنہ مجدد وقت حضرت اللہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ فرماتے، صارم المسرور فی علی شاتم الرسول، اس کتاب کے اندر فرماتے ہیں کہ فقہاء کوفہ نے صحابہ کو گالی دینے والے کو قتل کرنے اور رافضہ کو کافر قرار دینے کا یہ قطعی طور پر فتویٰ دیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بہرحال باتیں بہت ہیں۔ امام ابن تیمیہ کہتے ہیں جو شخص حضرت علی کو الہ یا نبی سمجھے اور یہ یقین رکھے کہ جبریل غلطی سے وحی اور رسالت نبی کو دے کے چلے گئے تھے اور صحابہ کو گالی دے، وہ کافر ہے، اور اسے کافر کہنے میں توقف کرنے والا یعنی شک کرنے والا بھی کافر ہے۔ اور جو شخص قرآن کریم کو ناقص قرار دے یا باطنی تعویلات کا زعم رکھے، جیسا کہ کرامتہ اور باطنیہ اور تناسخیہ کا خیال ہے، وہ بھی کافر ہے۔ اور سنو، جو شخص صحابہ پر بخل، بزدلی، کم علمی اور عدم زہد کا الزام لگائے، وہ کافر تو قرار نہیں دیا جائے گا مگر وہ سزاوار تعزیر ہے۔ اور مطلق لعن طعن کرنے والوں میں سے جو شخص یہ عقیدہ رکھے کہ نبی کی وفات کے بعد 10-15 صحابہ کے سوا باقی سب مرتد یا فاسق ہو گئے، وہ بھی کافر ہے، اور ان کے کفر میں شک کرنے والا وہ بھی کافر ہے۔ حضرت امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں گالی دینے والوں میں سے کچھ صاف کافر ہیں، اور بعض کے کفر میں تردد کیا گیا ہے، اور بعض پر کفر کا حکم نہیں لگایا جا سکتا ہے۔ الصارم المسرور فی شاتم الرسول علی شاتم الرسول، یہ حضرت امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں۔ بہرحال عزیزان گرامی، میں اپنے آخری مرحلے میں پہنچ رہا ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ صحابہ کرام کی کیا کیا قربانیاں ہیں، ان کی تفصیلات بڑی ہیں، اور آپ نے سماعت فرمائی، ایمان افروز ہیں، مگر کس کس کا واقعہ ہے، کیا کیا ذکر کریں۔ ان فرشتہ صورت انسانوں نے جب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا تو اپنی دولت و جائیداد اور احباب و اولاد تو کیا، اپنی جانیں بھی نبی کے قدموں پہ نچھاور کر دی۔ ان کے بارے میں کلمہ توحید، کلمہ گستاخی، کلمہ مذمت، تبرے، گالی گلوج، اعوذ باللہ، استغفر اللہ، ایسا شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا، مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ ایسے سبائی یہودیوں کے ایجنٹوں اور یہود و نصارہ مشرکین اور ان کے پروردہ پالتو لوگوں کے فتنوں سے اس امت محمدیہ کی حفاظت فرمائے، ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہمارے ایمان اور عقیدے کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس میں انہی صحابہ کے ساتھ میدان محشر میں ان کا حشر فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت میں جگہ عطا فرمائے۔ پھر اخیر میں میں فضیلت الشیخ ڈاکٹر، میں فضیلت الشیخ علامہ صلاح الدین مقبول حفظہ اللہ کی اس عظیم قربانی جو انہوں نے اتنے دیر تک بیٹھ کر صدارت کی کرسی پہ فرمائی ہے، میں واللہ بتلا رہا ہوں بہت مشکور ممنون ہوں، اور دعا کرتا ہوں اللہ ہمارے ان کبار شخصیات کو اللہ تبارک و تعالی ان کی شفقتیں، محبتیں ہمارے سروں پر تا قیامت قائم و دائم رکھے، اور اللہ ان کے علم سے پوری دنیا کو منور فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ان کی محبتوں سے اور ان کے تعلق سے ہمارے دلوں میں
جو محبتیں اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے، محبت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ مزید زندگی اور طویل زندگی عطا فرمائے، ہر شر اور فتنے سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، اور ہمارے ڈاکٹر عبدالسلام حفظہ اللہ جنہوں نے یہ مجلس بٹھائی، اللہ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔